औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कुछ ख़ास स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 19 जुलाई 2026। उससे पहले कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि यूएस ईरान के जो सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी इस टाइम क्रिटिकल होती जा रही है। यूएस जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले करता जा रहा है ईरान के, उसके बदले में ईरान भी जो पूरे गल्फ कंट्रीज़ को जो वार्निंग देता जा रहा है कि हम अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले हुए तो हम भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हमले करेंगे। अगर यूएस के जो सोल्जर्स हैं या जो बेसिस हैं या जो उनके जो कैडेट्स हैं वो अगर सिविल एरियाज़ में गए तो हम वहाँ पर भी जो है अटैक्स करेंगे। तो ये सिचुएशन जो है काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है ईरान की और यूएस की, और सऊदीया भी बीच में इन्वॉल्व हो रहा है यमन के साथ। तो पाकिस्तान को भी काफ़ी सूरत हाल में काफ़ी बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा, और फिर हमें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान भी सऊदीया के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, पाकिस्तान ने भी इस टाइम ईरान को स्ट्रिक्टली तौर पर कहा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करे कि सिविल वार की तरफ जो है वो पूरा गल्फ चला जाए, तो ऐसी सिचुएशन से परहेज़ करें। तो अभी देखते हैं कि मार्केट की सिचुएशन क्या होती है, यूएस ईरान की सिचुएशन क्या होती है। इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं पीपीएल को, एंड हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक होगा ओजीडीसी को डिटेल में टेक्निकल देखेंगे उनके। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीपीएल को देखें। इस टाइम मैंने पीपीएल ओपन किया हुआ। अगर पीपीएल को हम देखें तो यहाँ पर इसने एक जो इस जंग के सिनेरियो में स्टार्ट में जो एक लो लगाया था वो लगाया था 187। यहाँ से इसने स्ट्रॉन्ग किस्म का मोमेंटम दिखाया तकरीबन 250 का। दोबारा से इसने एक हाई लगाया। अब हाई लगाने के बाद मार्केट जो है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है रिजेक्शन हमें देखने को मिला। अगर आप फोकस करें कैंडलस्टिक्स पैटर्न को, अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो ये आपके पास इनगल्फिंग बनी है। अगर आप कैंडलस्टिक्स के साथ वॉल्यूम को भी अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि यहीं से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो गई है। वो कैसे क्या कि यहाँ पर हमारे पास एक इनगल्फिंग कैंडल बनी है जो कि लो वॉल्यूम पर बनी है, जिसने ऑलमोस्ट पिछली दोनों कैंडलों को इनगल्फ कर लिया, जिससे हमें पता चला था कि सेलर्स टोटली कंट्रोल में है, इस टाइम बायर्स कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सेलर्स टोटली कंट्रोल में। अगर आप इस कैंडल को देखें और इसका वॉल्यूम देखें, इस कैंडल को देखें, इसका वॉल्यूम देखें, इस वाली कैंडल को देखें, ये तीनों कैंडलों की निस्बत बड़ी कैंडल है और तीनों कैंडलों की निस्बत इसका वॉल्यूम लो है, जिससे हमें पता चला था सेलर्स ने जो कैंडल बनाई है बिल्कुल लो वॉल्यूम पर बना ली है। सेलर्स को अपनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ी ये कैंडल प्रिंट आउट करने के लिए। अब जब सेलर्स को ज़्यादा फोर्स प्रिंट आउट करने के लिए नहीं लगानी पड़ी कि निगल्फिंग कैंडल को, तो देन उनके पास सेलर्स के पास अपना सेलिंग मोमेंटम पड़ा हुआ है, सेलिंग वॉल्यूम पड़ा हुआ है। जब उनके पास सेलिंग मोमेंटम एंड सेलिंग वॉल्यूम पड़ा हुआ है तो मार्केट को सेल वाली साइड पर इजीली कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से हमें स्ट्रॉन्ग किस्म की सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पर हमारे पास ये एक सपोर्ट थी। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन भर के मार्केट ने यहाँ से थोड़ी बहुत सपोर्ट मिली। वेडनेसडे वाले दिन में मार्केट में ट्रैप हुआ, थर्सडे वाले दिन में मार्केट में ट्रैप हुआ, एंड फ्राइडे वाले दिन भी अगेन आप क्लोजिंग देखें मार्केट की कैसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना क्लोजिंग आई है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग किस्म की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम भी देखिए बिल्कुल एक एवरेज वॉल्यूम आया है। एवरेज वॉल्यूम के साथ ये क्लोजिंग अगेंस्ट क्या निशानदेही कर रही है कि सेलर स्टिल इन कंट्रोल है, मार्केट को और ज़्यादा सेल वाली साइड पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मार्केट कहाँ तक सेल वाली साइड पर कंटिन्यू जा सकती है। ये तो हमने देख लिया कि सेलर्स कंट्रोल में है, वॉल्यूम उनके सेलर्स के फुली तौर पर कंट्रोल में। अभी यहाँ पर कोई भी हमारे पास एक अल्ट्रा लार्ज किस्म के या लार्ज किस्म के वॉल्यूम नहीं आ रहे, एवरेज वॉल्यूम आ रहे हैं, वो भी सेल्स की कैंडल के ऊपर। तो ये तो इंडिकेशन होगी सेलर्स फुली तौर पर कंट्रोल में। अब मार्केट कहाँ तक जा सकती है, लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास मार्केट की ये रेजिस्टेंस थी जहाँ तक मार्केट गई, और यहाँ से एक इसको रेजिस्टेंस मिली। अब सपोर्ट इसने जो क्रिएट की थी इस बार के सिनेरियो में, जो मेजर सपोर्ट जोन था वो ये था। यहाँ से इसको एक शार्प विक लगी, मार्केट यहाँ से ऊपर गई। उसके बाद मार्केट ने काफ़ी टाइम अपना ये वाला सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश की। अब मंडे मॉर्निंग को हम देखेंगे कि क्या मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देती है कि नहीं देती, क्योंकि हम मार्केट अब यहाँ पर आप नोटिस करें तो ये डेट 18 मई जून, 18 मई से 18 जून से 18 जुलाई तक, मतलब 2 महीनों से 18 मई से 18 जून, 18 जून से 18 जुलाई, 2 महीनों से मार्केट को एक ये सपोर्ट होल्ड कर रही। तो क्या जब 20 जून को मार्केट ओपन हो रहेगी तो ये वाली सपोर्ट होल्ड करेगी कि नहीं करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें मंडे मॉर्निंग को देखने को मिलेगा। अगर मंडे मॉर्निंग को मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है और वॉल्यूम अगेन नॉर्मल रहा, और मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देगी, तो इसका मतलब है कि सेलिंग वाली साइड पर मार्केट कंटिन्यू रहेगी। और हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो इसकी ये वाली बनती है। ये एक अच्छी सपोर्टिव जोन है। ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 200, 195 से लेकर 200 का तक का जो जोन है, ये हमारे पास इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा जहाँ तक मार्केट आएगी।
اگر مارکیٹ 215 پہ کلوزنگ دے دیتی ہے منڈے والے دن، ایوریج کلوزنگ اور والیوم بھی لو ہوتا ہے، تو ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ پی پی ایل جو ہے وہ 200 تک آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے اوورال تو میجر سپورٹس نے جو وار کے سنیریو میں کریٹ کیا وہ تو یہ ہے، لیکن فی الحال ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اگلے ویک میں مارکیٹ 200 تک آ سکتی ہے اگر منڈے مارننگ مارکیٹ نیچے کی طرف کلوزنگ دیتی ہے اور جیو پولیٹیکل سچویشن کنٹرول میں نہ آئی تو مارکیٹ میں ہمیں تقریباً 200 تک ہمیں پی پی ایل دیکھنے کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ایک اس کی اسٹرکچرل سپورٹ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ والی جو سپورٹ ہے بریک ہو جائے گی تو ایز اے ریزسٹنس کے طور پر بھی کام کرے گی، تو دین پھر ہمارے پاس مارکیٹ میں ہمیں کنٹینیوس سیلنگ دیکھنے کو ملے گی جیسے ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ دوسرا اگر ہم بات کریں تو مارکیٹ کی یہ جو ٹرینڈ لائن تھی اس نے اس کو بریک کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بریک کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ ری ٹیسٹ بھی کر لیا، جب ٹرینڈ لائن کو بریک کر کے ری ٹیسٹ بھی کر لیا تو مارکیٹ میں سیل والی سائڈ پر ہمیں کنٹینیوشن دیکھنے کو مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز اب اگر ہم یہاں پر فیبوناچی لگاتے ہیں، پریمیم اینڈ ڈسکاؤنٹڈ زون فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، تو یہ میرے پاس مارکیٹ سٹل اس ٹائم یہ فرائیڈے والے دن جو ہے یہ 0.5 سے نیچے آئی ہے، ڈسکاؤنٹڈ زون میں انٹر ہوئی ہے، تو کہاں تک میرا فرسٹ ڈسکاؤنٹڈ زون بنتا ہے 0.618، وہ میرے پاس بنتا ہے تقریباً 214.15 پر، اگین وہی اگر اس سے نیچے کلوزنگ آ گئی تو میرے پاس وہی گولڈن زون پر مارکیٹ آ سکتی ہے 200 والے زون پر، تو مارکیٹ کو 214.15 والا زون منڈے والے دن کو ہولڈ کر کے یہاں سے ریجیکشن اسٹرانگ قسم کی دینا ضروری ہے۔ اسٹرانگ قسم کی ریجیکشن سے مراد یہاں سے ہمیں انورٹڈ کینڈل نظر آنا چاہیے، انورٹڈ کینڈل سے مراد کیا، مارکیٹ پہلے نیچے یہاں سے انورٹ ہونی چاہیے اوپر کی طرف، تو ایک پن بار ہمیں نظر آنی چاہیے، دین پھر ہم کہیں کہ مارکیٹ نے یہ اسٹرانگ سپورٹ لیا، 0.618 کی سپورٹ لیا، مارکیٹ نے ڈسکاؤنٹڈ زون سے ایک ہمیں بائنگ مومنٹم دکھایا۔ ادروائز جو مارکیٹ ہے کہاں تک جا سکتی ہے، یہ والا اسٹرانگ مومنٹم ہے بائنگ کا، اس کو ہم کہتے ہیں گولڈن زون، جو کہ ایک اچھا بائنگ مومنٹم ہوتا ہے، بائنگ زون ہوتا ہے جہاں سے اسٹرانگ بائنگ مومنٹم ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ آ رہا ہے ہمارے پاس 200 پہ، تو 200 والا زون پھر ہمارے پاس بیسٹ ہوگا، یہاں سے پوزیشن ہم بنا سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے۔ 200 سے ہم 250 کا ٹارگٹ لیتے ہیں تو یہ ہمیں تقریباً آپ کہتے ہیں کہ 20-22% کا ٹارگٹ ہمیں ایزیلی ملتا ہے، اگین جیو پولیٹیکل سچویشن ہمیں لازمی مائنڈ میں رکھنی ہے۔ تو پی پی ایل تو اس ٹائم ہمیں ٹوٹل سیلنگ انڈیکیشن دے رہا ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ او جی ڈی سی ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ او جی ڈی سی میں دیکھتے ہیں، اگین دیکھیں جو او جی ڈی سی میں بھی سیم سچویشن چل رہی ہے، او جی ڈی سی میں یہاں پر ہمیں الٹرا لارج قسم کے والیوم دیکھنے کو ملا اور کینڈلیں چھوٹی چھوٹی ہیں، تو اس کا مطلب ہے تھا کہ سیلر جو ہے اپنی پوزیشن کو شفٹ کر رہے ہیں آرام آرام سے، کینڈل بڑی بھی نہیں بنا رہے ہیں اور آرام آرام سے جو بائرز ہیں وہ اپنی مومنٹم شفٹ کر رہے ہیں سیل والی سائڈ پر، تو یہاں پر انہوں نے ہمیں کیا دکھایا، ایک بریک آؤٹ دکھایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے ہمیں فیک بریک آؤٹ دکھایا ایک لارج والیوم پر، پھر اس کے بعد ہمیں کینڈل بنی، ٹھیک ہے، کینڈل ٹھیک تھی، والیوم کافی زیادہ آ گیا تھا، والیوم اس کے اوپر ایوریج آنا چاہیے تھا، جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایوریج والیوم کے ساتھ بریک آؤٹ ہوا، تو نیکسٹ ڈے پھر ہمارے پاس ایک لو والیوم کے اوپر ایک کینڈل بنی جو کہ پچھلی کینڈل کو آلموسٹ کیا دن گلف کر لی، پھر اگلے دن ہمارے پاس ایک دوبارہ سے کینڈل بنی ریڈ کینڈل جو کہ لو والیوم پر بنی، اس والے گرین کینڈل نے جس نے بریک آؤٹ کیا تھا اس سے لو والیوم پر مارکیٹ نے دوبارہ سے بریکنگ کیا۔ امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس والیوم کے ساتھ مارکیٹ نے بریک آؤٹ کیا تھا اس سے لو والیوم کے ساتھ مارکیٹ نے بریک ان کیا، تو مارکیٹ کو مطلب بریک آؤٹ کرنے کے لیے زیادہ والیوم لگانا پڑا تھا، بریک ان کرنے کے لیے کم والیوم لگانا پڑا، تو مارکیٹ میں سیلر اس ٹائم کنٹرول میں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ان دو کینڈلوں کو میں ایک کینڈل کر دوں، ٹھیک ہے، ان دو کینڈلوں کو میں ایک کر دوں، دونوں کینڈلوں کا والیوم بھی ایوریج ہے، تو یہ میرے پاس یہاں پر ایک ایوننگ سٹار پیٹرن کی فارمیشن بھی دیتا ہے جو کہ ریورسل پیٹرن ہوتا ہے۔ ریورسل پیٹرن کس کا ہے؟ سیل کا ریورسل پیٹرن ہے۔ اب یہاں پر بیرش مومنٹم ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے، تو یہاں پر ہمیں بیرش مومنٹم دیکھنے کو ملا بھی، ٹھیک ہے، یہ والی کینڈل ہمیں اسٹرانگ قسم کی نیگیٹو دیکھنے کو ملی، یہ ان دو کینڈلوں میں ٹوٹل ٹریپنگ ہوئی۔ تھرڈ کینڈل جو فرائیڈے والے ڈے کینڈل ہے یہ بھی ہمیں کافی ایک اچھی کلوزنگ دیکھنے کو ملی ہے۔ اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ مارکیٹ یہ والی جو سپورٹ ہے کافی ٹائم سے لے رہی ہے، یہ 313 یہ تقریباً 8 جون سے لے کر 8 جولائی، ایک مہینہ ہو گیا مارکیٹ اس سپورٹ کو لے رہی ہے۔ ویسے تو اوورال جو مارکیٹ نے سپورٹ لی ہے وہ یہ والی لی ہوئی ہے تقریباً 18 مئی سے 18 جون سے جولائی، 2 مہینے کی سپورٹ ہے یہ والی، ٹھیک ہے، جو کہ آ رہی ہے ہمارے پاس 310 والے زون پر، تو مارکیٹ میں منڈے مارننگ کو ہم مارکیٹ کو تقریباً 310 زون پر دیکھ رہے ہیں، 310 زون سسٹین کرنا ضروری ہے او جی ڈی سی کے لیے، کیونکہ یہ اس کی 2 منتھ کی سپورٹ ہے، 18 مئی 18 جون 18 جولائی، تو منڈے مارننگ کو ہوگی 20 جولائی، تو مارکیٹ کو یہ والی سپورٹ کو مینٹین کرنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر جو ہے او جی ڈی سی یہ سپورٹ جو ہے بریک کر دیتا ہے تو دین پھر مارکیٹ میں ہمیں کافی زیادہ جو ہے نیگیٹیوٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے، اگلی سپورٹ ہمارے پاس آ رہی ہے 290-95 والے زون پر، تو 310 کے بعد پھر ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ مارکیٹ 290 سے 295 والے زون تک آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور مائنڈ میں رکھیں کہ یہ والا گیپ سٹل موجود ہے جو کہ پینڈنگ ہے، جو کہ فل اپ نہیں ہوا،
تو جیو پولیٹیکل سچویشن کس طرف جاتی ہیں وہ ہمیں بتائے گا کہ کیا یہ والا گیپ فل اپ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن منڈے مارننگ کو اگر ہمارے پاس یہ والی سپورٹ بریک ہو جاتی ہے پھر ہمیں سیل والی سائڈ پر مارکیٹ دیکھنے کو ملے گی. اور والیوم بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر ٹوٹلی سیل کا کنٹرول میں ہے والیوم, ٹھیک ہے. فرائیڈے کی کلوزنگ بھی بتا رہی ہے کہ ٹوٹلی سیلرز کے کنٹرول میں ہے مارکیٹ, ٹھیک ہے. تھوڑی سی نیچے سے وک لگی ضرور ہے, ٹھیک ہے, لیکن والیوم بھی ایوریج ہے, کوئی بہت بڑا والیوم نہیں آیا کہ یہاں سے بہت بڑا والیوم آیا تاکہ پتہ چلے کہ یہاں سے سیلر جو ہیں وہ شفٹ ہونے بائرز میں, نہیں, ایسا والیوم ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے ابھی تک, ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر ہمیں لارج والیوم دیکھنے کو ملے اور کینڈلیں چھوٹی ہیں, جس سے پتہ چل رہا ہے جو بگ پلیئر ہے مارکیٹ میں وہ شفٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ بائنگ سے سیلنگ کی طرف, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسی طریقے سے ہمارے پاس ریڈ کینڈلوں کے اوپر بڑے بڑے والیوم ہمیں نظر نہیں آ رہا تاکہ پتہ چلے کہ سیلر شفٹ ہو رہے ہیں بائنگ میں, وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. تو 310 اگر بریک کرتا ہے تو دین پھر ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے 295 سے 300 والا زون. دین پھر جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھی جائے کہ مارکیٹ کی کیا سچویشن, دین اس کی بیس پر ہم ڈیسیجن لیں گے. اگین اگر آپ اسی طریقے سے ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا, یوٹیوب کی ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک موجود ہوگا, آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر تیسری چیز اگر میں یہاں پر آپ کو یہ پریمیم اینڈ ڈسکاؤنٹ کا کانسیپٹ بھی لگا کر دکھاؤں کہ ہمارے پاس یہ جو لو لگا تھا اس پورے ویک کا پورے جو مارکیٹ جب ریورسل ہوئی ہے جنگ کے بعد, اس کے اوپر اگر میں لگاتا ہوں تو مارکیٹ سٹل ابھی تک پریمیم زون میں ہے, بائنگ زون میں انٹر نہیں ہوئی, ڈسکاؤنٹڈ زون میں انٹر نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو ڈسکاؤنٹڈ زون میرے پاس آ رہا ہے وہی 300 والا زون, تو 295 والا جو ہے وہ سپورٹ آ رہی ہے میرے پاس, وہی 0.618 پر 290-95 والی سپورٹ آ رہی ہے. تو مارکیٹ 0.618 تک تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی مارکیٹ ہے 317 پر, تو تقریباً ہمیں ایکسپیکٹ کر لینا چاہیے مارکیٹ 290-95 تک مارکیٹ آ سکتی ہے. تو اس ڈسکاؤنٹڈ زون سے مارکیٹ جو ہے وہ باؤنس بیک ہو سکتی ہے. اگین اس ڈسکاؤنٹڈ زون کے ساتھ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں گیپ ہے. اگر گیپ فل اپ کرنے مارکیٹ آ گئی تو پھر مارکیٹ یہ گولڈن زون پہ آ سکتی ہے 0.786, جو کہ ہمارے پاس یہاں پر گولڈن زون ہے 271 پر آ رہا ہے, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. فی الحال ہمارے پاس جو مین چیز ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ زون دیکھنا ہے 300 والا. دین پھر ہمارے پاس آ رہا ہے 290 سے 95, یہ بریک ہوگا تو دین پھر ہمارے پاس گولڈن زون پر مارکیٹ آئے گی, یہ والا گیپ فل اپ کرے گی. وہ جیو پولیٹیکل سچویشن بتائے گی مارکیٹ میں کتنی نیگیٹیوٹی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنی پوزیشنز کو جو ہے نا وہ لائن کر سکتے ہیں. ہم نے تو جو لاسٹ فرائیڈے آیا تھا, یہ والا فرائیڈے نہیں, اس سے لاسٹ فرائیڈے آیا تھا, اس میں بھی پوزیشن کلوز کر دی تھی. اور ابھی جو فرائیڈے آیا تھا اس کے منڈے جو مارکیٹ اوپننگ پر جو مارکیٹ پلس میں اوپن تھی, ہم نے تو تمام اپنی پوزیشن سے کلوز کر دی تھی. پلس والی بھی جو بالکل انٹری پہ تھی تمام پوزیشن جو ہے وہ ہم نے کلوز کر دی تھی. ہوپفلی آپ لوگوں نے بھی کچھ اسی طریقے سے ڈیسیجن لیے ہوں گے. اگر مارکیٹ کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, والیوم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو چیزیں آپ کو پتہ لگ رہی ہوں گی کہ اس ٹائم مارکیٹ سیلرز کے کنٹرول میں ہے یا بائرز کے کنٹرول میں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اسی طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں ڈیٹیل ٹیکنیکل انالیسس, تو آپ ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آپ ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جس میں اس طریقے کی آپ کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آج مارکیٹ میں بائنگ کریں گے یا سیلنگ کریں گے یا پوزیشنز اپنی کلوز کریں گے, آج ہم اس کو بائی کریں گے, سیل کریں گے. تو واٹس ایپ ریزلٹس ہمارے جو ہے واٹس ایپ کی ڈسکرپشن واٹس ایپ کے چینل میں موجود ہیں, اور آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں پریمیم گروپ جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو, اللہ حافظ.